آسک مفتی طارق مسعود۔ علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر درود بھیجو۔ تو غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے، پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔ اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا۔ واجب درجہ یہ ہے کہ بھائی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے، اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے، اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا، اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے، نارملی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے، بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں، تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں، شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں، امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا۔ تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں، زیادہ ہیں۔ عامر صاحب کشمیر سے، ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں، وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں، تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں۔ اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین، میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے، اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں، کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں، تیسری شادی کریں۔ اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں۔ عامر کشمیر، جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے، اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی، فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے، باقی تمام ذکر اذکار، درود شریف، نعت سب پڑھ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی، وہ سود نہیں ہے۔ زوجہ منصور، اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی، تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے، اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں۔ کامران علی بہار انڈیا سے، میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو، تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں، کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے، وہ چڑھ رہا ہے، تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ذیشان علی انڈیا سے، کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی؟ جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں، میں انسان ہوں۔ باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100% ہے۔ بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، جنات سے پوچھا جائے گا، یہ میں انسان ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے۔ مشتاق احمد میوات سے، اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے۔ صدام خان نے پوچھا ہے جی کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے، سورج نکلتے ہوئے، جب بالکل زوال کا وقت ہو، اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ نتیق سہیل راولپنڈی سے، اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی، خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے، یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی، خلاصہ یہ۔
جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لگنے کا۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا، اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں، پاکیزہ کام ہیں، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے، تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے، تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ لہذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا، اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دی ہوں۔ جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے، تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلاً ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب، نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی۔ 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا، تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔